بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ اسد زرداری اور نواز شریف نے آپس میں ایک وڈی گل طے کر لی ہے، اور وہ وڈی گل جو ہے اس کے طے جو ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس طے کے نتیجے میں بہت ساری تہیں کھل جائیں گی۔ ایک پورے کا پورا نیا سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہو سکتا ہے۔ وہ جو انہوں نے آپس میں طے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے دو باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں صبح دا رولا پہ ہے کہ بابا بائیڈن نے پتہ نہیں کی پٹ سیاپا پاتا ہے، اور پتہ نہیں کتوں یاد آ گیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک بے قاعدہ قسم کا ملک ہے، جو اس کا نیوکلیر پروگرام ہے وہ بھی پائن کسی دے کے کوئی نہیں گا۔ اس طرح کی اس نے بات کر دی، اور یعنی جس سے تاثر یہ ملا کہ جناب وہ پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں ان کے اوپر ایک سوال اٹھا دیا گیا کہ ایسے ملک کے پاس ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کے پاس یہ والی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے جوہری۔ اچھا، اب یہ بات آج سے نہیں کی جا رہی سر کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات جو ہے وہ امریکہ تو رشیا کے بارے میں بھی یہی کہتا تھا، ٹھیک ہے، امریکہ گل چین دے بارے بھی یہی کہتا ہے۔ امریکہ کا تو کی ہے، امریکہ کے منہ نو کیا کہنا چاہیے وہ لگا ہے جو جد وہ خلاف ہوں دے بارے گل کہہ دیتا ہے، کیونکہ ڈاڈیاں 27 100 ہوتا ہے، وہ سب تو طاقتور ہے، لہٰذا وہ ہر ایک کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن میرے لیے یہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ بابے بائیڈن نو بنیا کی اچانک ہی بابا بائیڈن جو ہے وہ یعنی ساڈے رخ کر بیٹھا ہے۔ میں پہلے ولاگ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، میرے لیے حیرانی کی بات تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، خبر کمپلیٹ کیوں نہیں ہے یہاں پر جیو سمیت کسی بھی ٹی وی کے اوپر۔ تو پھر میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، ویسے تھوڑی سی نہیں کی، زیادہ کرنی پئی، بہت زور لانا پیا، کافی سارے فون کرنے پڑے اور کافی ساری جگہوں کو اوپر جا کے چیک کرنا پڑا، پھر مجھے اصل بات سمجھ آئی۔ دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ ایک 3 روزہ تقریبات ہو رہی ہیں جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کی، اور یہ ڈیموکریٹ پارٹی ظاہر ہے بابا بائیڈن کی پارٹی ہے، اور اس کے لیے بابا بائیڈن نے اس کا لیڈر ہونے کی حیثیت سے 45 صفحوں پر مبنی کچھ نکات لکھے ہیں دنیا کے مختلف ممالک اور ان کے درمیان، جو خطوں کے درمیان آپس میں پائے جانے والے تنازعات ہیں اور جن کو امریکہ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے، اس سارے معاملات کو انہوں نے 45 صفحوں پر ایک جو ہے نا نکات وہ رائٹ ڈاؤن کیے اور اپنی پارٹی کی اس تقریب میں بھجوا دیے کہ جناب میری نظر میں یہ معاملات اہم ہیں، اور ان معاملات کو آپ نے نظر میں رکھ کے اگلی پالیسی بنانی ہے، جو ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کی اپنی پالیسی بنتی ہے۔ یہ وہ سارا قصہ ہے جس میں پاکستان کا تذکرہ آیا ہے، اور پاکستان کا تذکرہ کرتے ہوئے جو بات وہاں پر کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ چونکہ پاکستان کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، یعنی نان نیٹو الائے بھی نہیں رہا تو نا، پہلے تو نان نیٹو الائے تھا، لیکن اب تو ہم نیٹو الائے بھی نہیں ہیں، نان نیٹو الائے بھی نہیں، اسی کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، یعنی کسی ایسے دنیا کی سطح کے اوپر کسی ایسی سیکیورٹی کے بندھن میں لڑی میں ہم نہیں پروئے گئے ہوئے جس کے تحت ہم کسی معاہدے کے کسی قانون کے تابع آتے ہوں۔ ہاں، ہم ایک قانون ہے جو پوری دنیا میں جو مطلب ہے کہ ایتھوپیا تے لگتا وہی ساڈے تے لگتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ جناب کہ یو این او ہے، یعنی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے، اور ہم اس کے انڈر آتے ہیں۔ اتنے جڑے قوانین لگتے ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر وہ سب پہ لگتے ہیں، وہ ہم پہ بھی لگتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہ اس کے علاوہ کسی معاہدے کی ہم پابند نہیں ہیں، وہ ایکچولی اس میں یہ بات کی گئی تھی، لیکن یہاں پر چیزوں کو اور طریقے سے اچھالا گیا اور پھر اس پر بہت زیادہ بنترا کیتیاں گئیاں اور اینا پہاڑ کٹھا کرتا گیا، جس کے نتیجے میں ایک پاکستان کا جو سیاست کا اندرونی ماحول ہے نا سر، وہ کافی زیادہ گرم جو ہو گیا۔ اچھا، میں نے جن لوگوں سے بات کی وہ انٹرنیشنل معاملات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں، اور میں نے جن لوگوں سے بات کی وہ ظاہر ہے ان میں ایک آدھا کو غیر ملکی بھی شامل ہے، تو وہ ذرا ہاسے جے رہے سن، وہ کہتے ہیں یار ملک تو بڑا حاصلہ کریکٹر ہے، یہ تو چیک ہی نہیں انہوں نے کیا کہ جناب یہ جو بات وہ بابا بائیڈن کہہ رہا ہے یہ کوئی اسپیشل کوئی تقریر کر کے نہیں کہہ رہا، یہ کسی انٹرویو کو میں پلان کر کے بات نہیں کہہ رہا، وہ تو صرف اپنے پارٹی کو کچھ گائیڈ لائنز دے رہا ہے،
اور بتا رہا ہے کہ یار فلانے ملک دا اے مسئلہ ہے جی، فلانے دا ہے جی، چین دا ہے جی، ایران دا ہے جی، فلانے دا، تو اس میں پاکستان کا بھی بتا رہا ہے کہ یہ نیوکلیر پاور ہے، لیکن یہ کسی معاہدے کا پابند نہیں ہے نیوکلیر معاہدے کے حوالے سے. تو لہٰذا یہ اس حوالے سے آپ نے جو پالیسی بنانی ہے اس چیز کو مد نظر رکھ کے بنانی ہے. اینی جی ٹوٹل گل ہے، لیکن آپ کے ملک میں تو پورا عذاب پہ گیا. اچھا، اب یہ جو عذاب ڈالا گیا اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ وزیر خارجہ، انہوں نے بڑا ایک فرملی اور بڑا ٹائملی رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا بھاویں گل ایویں بھی کیتی، لیکن تہاڈے دماغ وچ گل ہے نا، اسی تہاں دس دئیے اے ساڈا حق ہے، ہم اپنے ملک کی اس صلاحیت کو ہر حوالے سے پروٹیکٹ کریں گے. ہم اپنے ملک کی سرحدوں کو، اس کے نظریے کو، اس کے جغرافیے کو، اس کی اکانومی کو، ان کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے، ہم اس پر سٹینڈ کرتے ہیں. تو آپ کے سفیر کو بلا کے جو ہے نا باقاعدہ ڈیمارچ کریں گے، اور یعنی آپ کو اپنا کنسرن بچائیں گے کہ بابا بائیڈن کو اگر تو تیار کریں. یہ ایکچولی اس ساری بات کا مطلب یہ تھا. اور تحریک انصاف باقی عمران خان تے بھائن ظاہر ہے انہوں نے کام ہے کہ ادھروں کچھ ہوئے یا نہ ہوئے، انہوں نے بھائن ٹول کٹے نے تو بجائی جا رہے ہیں. اچھا، اب وہ اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے، لیکن عمران خان جو کام کر رہے ہیں وہ اپوزیشن تو ہٹ کے کوئی کام کر رہے ہیں، وہ کسی بغض ہی لگا آیا. بہرحال چلے، یہ اس کی سیاست ہے، اس کو کرنے کا حق ہے، وہ کرتے رہیں. اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ دوسری جو میں نے بات آپ سے کرنی ہے، عمران خان کا ذکر ہے تو اے آر وائی کا نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے آر وائی ایک کیس ہار گئے ہیں. فخر درانی صاحب ایک بڑے رپورٹر ہیں، اچھے رپورٹر ہیں، اور وہ کیس ان کے آگے اے آر وائی ہار گیا ہے انگلینڈ کے اندر. فخر درانی صاحب نے صبح ایک وہ کی ہوئی تھی، ٹویٹ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ لنڈن میں کیس ہم نے کیا تھا اور اے آر وائی ہار گیا ہے، تو بس مبارکباد وصول کر رہے سن. تو اسحاق سر نے بھی مبارکباد دی انہیں، اور یہ سال لکھا کہ حضور صرف ایک اس میں امینڈمنٹ کر لیں کہ آپ اگر حق پر ہوں تو آپ کیس جیت ضرور جاتے ہیں، لیکن کیس اگر آپ نے لندن کی عدالتوں میں کیا تو پھر جیت جاتے ہیں. پاکستان ایک کام ذرا اوکھا جا گیا ہے. تو وہ بات میں نے کر دی تھی. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اے آر وائی کا پرابلم کیا ہے. دیکھیے، اے آر وائی کو 14واں-15واں کیس رہا، میرا خیال ہے، اس وقت میں نمبر غلط کر رہا ہوں، لیکن اینے بڑے کیس، یعنی درجن تو بعد کیس بھائی ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ سر وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایڈیٹوریل بورڈ کوئی نہیں ہے. حالانکہ وہاں بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. کاشف باسی صاحب بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں. وہاں پر مظہر عباس صاحب رہے ہیں ڈائریکٹر نیوز، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، ان کو چیزوں کا علم ہے. وہاں پر اور بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی بھی بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی جو مینجمنٹ ہے نا، وہ کسی کو اختیار نہیں دیتی ایڈیٹوریل پالیسی بنانے کا، شاید جس کی وجہ سے وہ کیس ہارتے چلے جاتے ہیں. میں آپ کو آج ہی کی ایک مثال دیتا ہوں. آج ہوا یہ کہ میں صبح تقریباً کو 11:30-12 بجے کا ٹائم ہوگا، تو میں نے ٹی وی آن کیا تو اے آر وائی سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے میرے گھر دے پاس سے. پتہ نہیں کیوں آندا، لیکن آندا ہے پائن. تو وہ ظاہر آن ہو گئے، اور وہاں پر بیپر تھا، کوئی ضیاء الحق صاحب ہیں ان کے رپورٹر، شاید پشاور سے، وہ بیپر دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو تحریک وہاں پہ اپوزیشن کے ایم پی ایز ہیں کے پی کے اسمبلی میں، ان کی تعداد 51 ہے، اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزارت خزانہ کو کہ سیلاب زدگان کے لیے آپ نے ساڑھی تنہا جو کہ روپیہ بھی نہیں کرنا، ہم ایک پیسہ بھی اس مد میں نہیں دینا چاہتے. اب یہ ایک بیپر ہے جو انہوں نے دیا ہے. اچھا، اب اس کے بعد میرا اندر کا جڑا صحافی ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کے فوری بعد اب وہ ان سے بات کریں گے جو یہ خط لکھ رہے ہیں کہ باوجود تانوں کیا ہے، ساری دنیا تو پاکستان امداد مانگتا پھرتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے 1 روپیہ نہیں دینا. تو مدد تنخواہ کتنی ہوتی ہے ایم پی اے کی؟ 4 لاکھ ہوگی، 3 لاکھ ہوگی. تو اوچو آپ نے ایک دن کی تنخواہ دینی ہوگی، ہفتے کی دینی ہوئے گی. سر تے مطلب دینی چاہیے، اگر مہینے کی بھی دینی ہے تو دینی چاہیے. ہمارے بھائی ہیں جو اس اتنی شدید مشکل کا شکار ہیں. تو میں حیران تھا کہ سر ایسا نہیں ہوا. وہاں سے سر انہوں نے جو اس خبر کے جواب میں جس بندے کو لائن پہ لیا، وہ وہاں کے وزیر خزانہ ہیں، پی ٹی آئی کے رکن ہیں، تیمور جھگڑا شاید ان کا نام ہے، اور وہ جھگڑا صاحب وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں جنہوں نے خط لکھ بھی دیا تھا وہ شوکت ترین کے کہنے کے اوپر کہ جناب پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف معاہدے کی تسی کر لو جڑا مرضی معاہدہ، کے پی کے گورنمنٹ اس کی پابندی نہیں کرے گی.
ٹھیک ہے. تو یہ وہ بھائی صاحب ہے, ان کو لیا سر لائن کے اوپر, کوئی 7-8 منٹ سر واہ رگڑا پھیریا انہوں نے جو ہے اپنا اپوزیشن کو, کہ خط لکھتا. اب آگے سے جھگڑا صاحب نے کیا کہنا ہے, ظاہر ہے جھگڑا صاحب نے تو اپنی پارٹی کا موقع بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہے, اور جو اپوزیشن ہے انہوں پائن انہوں نے رندہ پھیرنا ہے. ٹھیک ہے, تو رندہ واہ پھیریا انہوں نے, لیکن جو دوسری سائڈ ہے ادھر موقع بھی کوئی نہیں آیا. اچھا, اب یہ ساری حرکتیں جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر شاید چل جاتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یقین کیجئے یہ ریگولر میڈیا کے اوپر یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو حد تک عزت کا قانون ہے نا, یہ قانون موجود ہے, اور اسی طرح کا قانون ہے جس طرح کا امریکہ میں یا برطانیہ میں موجود ہے. پرابلم یہ ہے کہ قانون تے پائن سارے نے, عمل کسے پاسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اس قانون پر عمل ہونا شروع ہو جائے نا, یقین کریں, میں آپ کو آنسٹ ٹو گاڈ جو بات بتا رہا ہوں, 3-4 ٹی وی چینل رہن بس, تے 2-3 ہی اخبار رہن, باقی سارے بند ہو جائیں. لوکاں دی ہر شے جڑی ہے نا وہ وک وکا جائے اس چکر جی, اس لیے کہ پاکستان جو ہے یہاں پر جھوٹ سے پائن اسی بولنے ہیں پورے گٹے جوڑ کے, سچ بولنے کی ہمیں عادت ہی نہیں. ہمیں یہ الزام لگانا تے پائن مسئلہ کوئی نہیں. اور اگر یہ قانون صرف عمل درآمد ہو جائے, آپ یقین کریں کہ ادھے تو بہتے سیاستدان بھی کنگلے ہو جائیں, وہ بھی گھراں 'چ بیٹھے ہوں. صرف اس قانون پر عمل کرنے سے پورے کا پورے ملک کا نظام بدل سکتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیوں نہیں عمل کرتے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رکاوٹ ہیں, عدلیہ رکاوٹ ہے, سیاستدان رکاوٹ ہے, یہ جڑا سیٹھ میڈیا ہے, یہ جو سیٹھوں کا ایک مافیا ہے پورے کا پورا, یہ رکاوٹ ہے. پتہ نہیں کون رکاوٹ ہے, لیکن رکاوٹ ہے پائن. اس پر حضور عمل کرا دیں, جو بھی بااختیار لوگ ہیں, آپ یقین کریں کہ انج تیر تکے کی طرح سدھے ہو جائیں گے پائن. کوئی بھی بندہ بات نہیں کرے گا. اس میں ہمارے بھی بہت سارے جو ہے نا, جو کیا کہتے ہیں, مطلب راہ جاندے ساڈیاں بھی کچھ تھاواں تے اسی بھی لیوریج لے لینے ہیں, میرے سمیت بہت سارے لوگ لے لیتے ہیں, وہ بھی انسان بن جائیں گے, نہیں کر سکیں گے پھر. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا ضروری ہے, پاکستان کے لیے ضروری ہے. سر جھوٹ بس کر دو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اے آر وائی جڑے این اے والے کیس ہر رہے ہیں, حالانکہ اے آر وائی یار ایک بڑا اچھا پے ماسٹر ہے, بطور ایک کارکن صحافی کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے آر وائی چینل کو چلنا چاہیے. میں یہ بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ان کو آزادی اظہار کا مکمل حق حاصل ہے. لیکن حضور بات یہ ہے کہ جویں تسی کیس ہار رہے ہو, تسی تے ہر شے ہار جاؤ گے پائن, تے بند ہو جائے گا فائنلی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی کوئی ایڈیٹوریل پالیسی بنائیں, یہاں پر دوجے دا موقع بھی لو نا پائن, دوجے دی بھی گل سن, دوجے نو بھی کہن دے. حکومتاں دی گل تو حکومتاں دے رہن دے. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اے آر وائی کو دوسری سائڈ بھی لینی چاہیے, لیکن وہ نہیں لیتے, لہٰذا وہ کیس ہارتے چلے جاتے ہیں. تو میں ایکچولی یہ آپ کی طرف گوشگزار صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اے آر وائی اور عمران خان چولی دامن کا ساتھ ہے, اسی طرح بول ٹی وی چولی دامن کا ساتھ ہے. تو مہربانی کرو ضرور چولی دامن ضرور رکھو, لیکن دوجے دی گل بھی کر لو, ورنہ چیزاں خراب ہو جانگیاں. اب میں آن لگوں اصل بات کی طرف, اور اصل بات یہ ہے کہ اسد زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوا پائن رابطہ. دونوں رہنماؤں نے ایک دوجے دی ظاہر طبیعت پوچھی ظاہر ہے, دونوں بزرگ نے طبیعتاں تے پوچھنی ہوندی ہیں, دونوں ہارٹ پیشنٹ نے, طبیعتاں پوچھنی ہی پیندیاں نے. دونوں کے اوپر برا وقت رہا ہے اور ابھی بھی کسی حد تک ہے, تو لہذا طبیعت پوچھنی پڑتی ہے. لیکن جو چیز طے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے سر میرے ذرائع کے مطابق کہ جناب جو کل کا دن ہے, یعنی کل جو ہیں اپنا سنڈے, اور سنڈے کو الیکشن ہے. الیکشن میں 7 قومی اسمبلی کی سیٹوں یا 8 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے الیکشن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, یہ میں 3 صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہ 3 سیٹیں خاص طور پر ڈسکس ہوئی ہیں, اور کہا گیا ہے کہ جناب طے یہ کیا گیا ہے کہ جناب اگر ان 3 سیٹوں کے رزلٹ ہمارے حق میں آئیں تو بھی, اگر ہمارے خلاف آئے تو بھی, تے نمبر دیکھ کے تے پرویز لائی دا پھٹا کھچ دیو, اور چیزوں کو پھر اب دوسری رخ پر لے کے جانے کی ضرورت ہے. اسی لیے کہ اگر ہم اب اس طرف نہ گئے تو چیزیں خراب ہو جائے گی. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اسد زرداری صاحب کو اس بات کا گو ہیڈ دے دیا ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں حضور, تے جیڑا مرضی وزیر لا لو, میری پارٹی جو لا لو, اپنی پارٹی جو لا لو, چودھری شجاعت دی پارٹی جو لا دیو,
جڑا مرضی لا لو، ہمیں ضرور پھر پنجاب کے اندر چینج لے کے آنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو وڈا گھر بھی چیک کر لو، ٹھیک ہے، کیونکہ وڈے گھر نہ ظاہر ہے تمہیں پتا زرداری صاحب دا رابطہ رہتا ہے، تو وڈے گھر بھی چیک کر لو، اور جو ہے اپنا چھوٹا گھر، ٹھیک ہے، انہوں بھی چیک کر لو، دونوں ہی گھر چیک کر کے تو اس کے بعد آپ چال پھینک دے۔ اب کل جو الیکشن ہو رہا ہے یعنی اتوار کے روز 16 اکتوبر کو 3 نشستوں کے اوپر، اس میں سر جو میرے پاس اطلاعات ہیں اور جو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ہیں اور ایک دو آزاد ذرائع سے بھی ہیں، اس میں سر یہ ہے کہ جو ایک شرکپور کی سیٹ ہے اور ایک سر خانے وال کی ہے اور ایک بہاول نگر کی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ بہاول نگر اور شرکپور والی سیٹ تو مسلم لیگ نون جیت جائے گی، جو خانے وال والی سیٹ ہے وہاں پر مقابلہ ٹف ہے اور وہاں پر تحریک انصاف جیت سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، میں آپ سے پھر عرض کروں کہ یہ وہ رپورٹ ہے جو نون لیگ کو گئی ہوئی ہے، ان کی لیڈرشپ کو، اور ایک جو کیا کہتے ہیں ہے اپنا آزاد ذرائع ان کی طرف سے ہے، یعنی آزاد ذرائع سے مراد ہے ظاہر رپورٹر جو موقع پر گراؤنڈ پر موجود ہے، میں نے وہاں پر وہ بات کی، تو ان کا اپنا ایک ہو سکتا ہے ٹلٹ بھی ہو، برادری کو کٹ رہا ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی مطلب ہے کہ لفافہ کٹ رہا ہوئے، کو میں نے نہیں پتا، میں نے تو وہاں پر جو بات کی ہے میں وہ اس حساب سے بات کر رہا ہوں، تو یہ ہے۔ لیکن اسد زرداری اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ طے کر لیا ہے کہ جناب اب پنجاب کے اندر چینج لایا جائے گا، اور یہ چینج جو ہے یہ بہت بڑے ایک اف کے ساتھ لٹکا پڑا ہے، اور وہ اف جو ہے وہ یہ ہے کہ پائے نو وڈے چوری ہو رہی، جڑے نہ وڈے چوری ہو رہی، وڈا گھر جڑا انہوں نے بھی دیکھ لیتا جائے اور چھوٹے گھر بھی دیکھ لیتا جائے۔ چھوٹا گھر کون سا ہے؟ اب میں کسی نے چھوٹا دس دیا کہ فلانا چھوٹا گھر ہے تو اگلا مائنڈ کر دے گا تو میرے تو بہت بڑا ہو، پھر بھی مجھ سے تو بہت تگڑے ہے، تو میں لہذا کسی کو چھوٹا نہیں بتانا چاہتا، جو چھوٹے ہیں ان کو سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو وڈے گھر اور چھوٹے گھر چیک کرن تو بعد اگر نمبر پورے ہیں تو پرویز علی دا پھٹا کھچ دیتا جاوے، یہ ان دونوں کے درمیان طے پا گیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں طے پائی ہیں، وہ میں پھر آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اگلے ولاگ میں بتا دوں۔ تو فی الحال جو ہے وہ اطلاعات جو تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ آپ دوسرے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں۔